الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے ارشاد ربانی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها تم ان کو شمار نہیں کر سکتے ہماری گنتی محدود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لامحدود ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی ظاہری باطنی کھلی ہوئی چھپی ہوئی نعمتوں کو کامل اور مکمل کر دیا کسی نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وقت پر ہر نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے وقت یہی ہے اگر موت سے پہلے جو ایک ایک سانس ہے یہ بڑا قیمتی ہے ایک بھائی کہنے لگے سانس کبھی سانس نہیں لیتا ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ہر وقت سانس چل رہا ہے فرمایا سانس کبھی سانس نہیں لیتا فرمایا یہ قبر پر جا کر ہی سانس لے گا اللہ اپنی مہربانی تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک سانس جنت کا سانس ایک قدم جنت کا قدم ایک عمل جنت کا عمل ہے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے کل 14 اگست گزرا
پہلے بھی کئی دفعہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رکھی اور اللہ ہی کہلواتے ہیں کہ مسلمانوں کی آزادی رب العالمین کی غلامی میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ. ہاں، مسلمانوں کی آزادی رب العالمین کی غلامی میں رکھی ہے. یار ملک کی آزادی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر امر میں خیر ہی خیر ہوتی ہے نا. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ملک کی آزادی میں یہی نعرہ لگایا تھا نے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بس اللہ تعالیٰ اس نعرے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ملک اللہ تعالیٰ کے نام پر بنا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جن کے نام پر یہ ملک بنا ہے بس اللہ تعالیٰ اپنے نام کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بات سے بات بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ دین پر استقامت کی نعمت ہے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ. بڑوں کی باتوں میں کتنا نور ہے. سمندر کوزے میں بند ہے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے استقامت اتباع شریعت کا نام ہے. استقامت اتباع شریعت کا نام ہے. بس یہ استقامت اتباع شریعت کا نام ہے اور شریعت اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کا نام ہے. کہ اللہ پاک کے پیارے احکام اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سب پیارے نورانی طریقے اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقوں کے مطابق. ہمارے بزرگ استاد حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی، میرے عظیم بزرگ استاد، وہ پاکستان میں بھی تشریف لاتے تھے. زیادہ ان کا قیام پھر برطانیہ میں رہا. مانچسٹر ہے. میرا ایک مرتبہ برطانیہ کا سفر تھا. برطانیہ کا شہر ہے گلاسکو، وہاں پر حاضری تھی. اللہ نے دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے. وہاں گلاسکو شہر میں وہاں مغرب کی نماز کے بعد ایک حال میں بات چیت تھی. میں حال میں داخل ہوا تو یوں لگا جیسے کوئی رائے مرکز میں داخل ہو رہا ہوں. بالکل میں خیال تقریباً سب نے کوئی سفید قسم کے بس نے اپنے لباس پہن رکھے. وہی نہیں ایسے نہیں، ویسے وہی اپنے کوئی کسی نے وہ سفید وہ شرٹ پہن رکھی اپنا وہی، اور سر پر ٹوپی لے رکھی. یعنی دین کی جھلک ان کے چہرے پر نمایاں.
یہ ہمارے ساتھی بیرون ملک تشریف جاتے رہتے ہیں، ان سے عرض کرتا رہتا ہوں بھائی بیرون ملک جاؤ تو دعوت کی نیت سے جاؤ. ہاں چلو روزی کا وسیلہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے. اللہ پاک کی ذات میں یہ پاکستان بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہاں بس اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. باہر بھی حالات آ جاتے ہیں، باہر ملکوں میں بھی آ جاتے ہیں حالات. یاد رکھنا کہ ہمارے بھائی بیچارے باہر ملکوں میں جا کر بھی بیچارے فون پر وہ اپنے حالات بھیجتے رہتے ہیں. کچھ مشکلات وہاں بھی پیش آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے. ہمارے بھائی جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے بزرگ استاد علامہ خالد محمود صاحب وہ مانچسٹر میں تھے، گلاسکو سے وہاں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم روانہ ہوئے. تقریباً کوئی 4-5 گھنٹے سفر کرنے کے بعد برلے کے شہر ہے وہاں پر پہنچے. وہاں سے پھر آگے مانچسٹر ظہر کی نماز میں حضرت السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. بڑے حضرات بڑے ظہر کی نماز پڑھی. ہم تو میں ان کا ادنا سے شاگرد اور طالب علم، لیکن ان کی تواضع استاذوں کی نماز کے بعد خود کھڑے ہو کر اعلان فرمایا. جو الفاظ انہوں نے کہے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بس مفہوم یہی تھا کہ یہ پاکستان سے ہمارے ایک طالب علم آئے ہیں، کچھ ان کی بات سننے نا. تو پھر 15-20 منٹ کی بات وہاں استاذوں کی موجودگی میں کی. الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. پھر مجھ سے پوچھنے لگے ظہر کی نماز کے بعد کچھ کھانا وانا کھانے کے بعد اب کیا ارادہ. میں نے کہا لندن پہنچنا ہے رہا ہے، یہاں سے فلائٹ ہے، مغرب کے بعد لندن میں بیان ہے، وہاں پہنچنا ہے رہا. پھر مجھ سے کہنے لگے آپ تو جٹ طیارہ بنے ہوئے، جٹ طیارہ. پھر الحمدللہ پھر وہاں سے پھر مانچسٹر سے ظہر کی نماز کے بعد وہاں سے آگے فلائٹ تھی. اللہ نے پھر لندن پہنچا دیا. وہاں بھی الحمدللہ مغرب کے بعد بات چیت تھی، اللہ نے اس میں پہنچا دیا. دین کی محبت پیاس ہر جگہ ہے الحمدللہ. اللہ اصل بھائی اللہ اخلاص نصیب فرمائے. ہاں اللہ نے دین کی پیاس اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو ہمارے بزرگ صاحب علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو چھپا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو چھپا رکھا ہے. یہاں ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ اللہ میاں کا دیدار کر سکیں. اللہ تعالیٰ نور ہے، نور ہے. سورج ہے دن کے ہے کہ 12 بجے ہی ہے. آپ دیکھ لیں سورج کی روشنی یہ بھی ایک نور ہے نا. حالانکہ یہ مخلوق ہے، مخلوق. ہم دن کے 12 بجے سورج کی روشنی کو ہم ٹکی لگا کر نہیں دیکھ سکے. آ گئے ہیں آنکھیں چندھیا جائیں گی. ایسی ہے کہ نہیں؟ یعنی جو مخلوق نور ہے آگے اس کو دیکھنا مشکل ہے. اللہ پاک کی ذات بھی نور ہے، لیکن ان کا نور وہ ہمارے ادراک سے ماورا ہے. الحمدللہ ہمارے علم سے ماورا. الحمدللہ وراء الورا، وہ ہماری سوچ سے ماورا ہے. بس اللہ آخرت میں اللہ اپنا دیدار نصیب کریں گے. بھائی کہنے لگے
اللہ میاں پیار کو پیدا کرنے والے ہیں، اللہ میاں پیار کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ خود کتنے پیارے ہوں گے الحمدللہ۔ جو حسن کو پیدا کرنے والے ہیں وہ خود کتنے حسین ہوں گے۔ سترون ربکم کما ترون القمر، بخاری شریف میں ہے کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح کہ تم چاند کو دیکھتے ہو۔ یاد اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک کی ذات حمد۔ آپ دیکھ لیں چاند کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں، بعض سے بات بڑھ جاتی ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو دلائل ہیں، دلائل اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو دلائل ہیں، ان کو دلائل کہنا، ان کو دلیل کہنا بھی بس صورتاً ہے، صورتاً ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو دلائل ہیں ان کو دلیل کہنا بھی صورتاً ہے، حقیقتاً ان کو دلیل کہنا بھی دلیل کہنا بھی بس ایک صورتاً ہی ہے۔ ہاں اگر لفظ میں بولنا مشکل ہو رہا ہے کہ پھر عجیب بات فرمائی، دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل کہتے ہیں دلیل وہ ہوتی ہے جو مدلول سے واضح ہو جا کر، دلیل وہ ہوتی ہے جو مدلول سے واضح ہو، مدلول کہتے ہیں جس کے اوپر دلالت کرائی گئی ہو یا کرنا۔ خیر عربی کا لفظ ہے، کوئی سمجھ گیا ہوں گے۔ دلیل وہ ہوتی ہے جو مدلول سے واضح ہو، مدلول جیسا کہ اب نام ہے، نام میں نے کہا بھائی فاروق صاحب، فاروق کا ہے، اب فاروق کا نیک نام جو ہے آگے یہ عنوان ہے اور یہ آپ کے وجود پر دلیل ہے، ایک نشانی ہے، علامت ہے آگے کہ دلیل وہ ہوتی ہے جو اپنے مدلول سے واضح ہو۔ دھیان سے سمجھنا رہا، جیسے بادل ہے نا، بادل باہر بادل ہیں، بادل یہ دلیل ہے، نشانی ہے کس کی؟ بارش کی نشانی ہے۔ بادل کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں بادل سے اندازہ ہو جاتا ہے، بعض سے بات نکل رہی ہوتی ہے، چلو یہ بادل ہے، یہ دلیل ہے بارش کی، تو دلیل وہ ہوتی ہے جو اپنے مدلول سے واضح ہو۔ اب آپ بتاؤ بادل یہ بارش سے واضح ہے کہ نہیں؟ یاد رکھنا بارش تو بادلوں میں چھپی ہوئی ہے نا، وہ تو بعد میں آتی ہے نا، لیکن پہلے بادل آتے ہیں۔ بادل یہ دلیل ہے بارش کی، اور بادل یہ واضح ہے، اپنے مدلول سے بھی واضح ہے۔ لیکن فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یہ اپنے دلائل سے بھی زیادہ واضح ہے۔ بشرطے کہ فطرت سلیمہ ہو، عقل سلیم ہو جانا۔ اللہ اپنی مہربانی، اور یہ عقل سلیم نصیب ہوتی ہے اللہ والوں کی نیک صحبت میں بیٹھنے سے، الحمدللہ۔ ہاں اس میں جو روشنی آتی ہے وہ نیک صحبت سے آتی ہے اگنا، ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے اگنا۔ یہ سکرین میں ہر ایک کو نس نہ کریں۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی آصف صاحب، ہاں یہ ہے نیک مجالس، اللہ تعالیٰ خوش رکھے سب کو، الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی میں ہمارے ڈاکٹر ریحان صاحب بھی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے سب کو. اور ہمارے بھائی عارف صاحب، مجھے اگر فرصت ملے پورے مجمع کا نام لے کر آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کروں گا. یہ محبتیں جنت کی محبتیں ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. اللہ آخرت میں اللہ میاں اپنا دیدار نصیب فرمائے. آج کل ایک جملہ مجالس میں اللہ کہلوا رہے ہیں اور کہتے ہی رہوں گا انشاءاللہ. بھائی فاروق صاحب نہ تھکا کریں آپ. مجمع میں کتنے حضرات ہمارے بھائی ہیں جو دور دراز سے، جن کا پہلا ہی جمعہ ہوتا ہے، کیا معلوم ان کے دل میں کوئی خیر کلمہ پہنچ جائے. ابھی باہر میں سواری سے نیچے اترا، مہمان ملے، کہتے ہم بنو کوہاڑ سے آ رہے ہیں. جو ہے بیٹھے ہوئے بولے بھائی ہمارے عامر صاحب اللہ تعالیٰ خوش رکھے، کوہاڑ سے آئے ہوئے ہیں، اللہ خوش رکھے بہت. اللہ تعالیٰ آج کل جملہ اللہ کہلوا رہے ہیں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. سبحان اللہ. یہ ہے خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. ہاں قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح موت کے بعد جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں وہ بھی ہو بہو پورے ہو کر رہیں گے. کبھی کبھی اللہ اپنے قرہ کی نشانی ظاہر فرما دیتے ہیں. کتنی مثالیں ہیں. اور قرآن پاک میں دیکھو اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی گئی ہیں. قرآن پاک میں اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی گئی ہیں. 25ویں پارے میں نمبر 1 یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں. یہاں بیٹیوں کا ذکر پہلے ہے. ایک روایت میں آتا ہے وہ گھر والی خوش نصیب ہے جن کو اللہ تعالیٰ اولاد میں پہلے بیٹی عطا فرمائے. ہاں وہ گھر والی خوش نصیب ہے جن کو اللہ تعالیٰ اولاد میں پہلے بیٹی عطا فرمائے. بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. بیٹی کو بوجھ سمجھنا یہ جاہلیت کے زمانے کی سوچ ہے، اور بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا یہ اہل اسلام اور مسلمانوں کی سوچ ہے. غلط بات ہے. اللہ اپنی مہربانی فرما. آخرت سامنے ہو بھائی فاروق صاحب، آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے، اور آخرت سامنے نہ ہو تو بوجھ ہی بوجھ ہے. بھائی ہم سوچیں صحیح ہم کہاں پر ہے اور کہاں پہنچنا ہے. لاہور گھر نہیں راہ گزر ہے. یہ قبرستان میانی قبرستان قریب ہے. میں بھی جمعہ کے لیے میانی قبرستان سے گزر کر ہی پہنچتا ہوں. راستے میں ہم میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث استاد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے قبرستان سے گزرے تو ہیں سلام کر لیا کریں. ہیں قبرستان سے گزرنے کی دعا ہے نا. کیا دعا ہے؟ ہم فرما اگر پوری دعا یاد نہ ہو تو کم از کم السلام علیکم کہہ لیا کریں. چلے اتنا تو کہہ لیا کریں. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر انشاءاللہ بکم لاحقون. یہ پوری یاد نہ ہو چلو کم از کم اتنا کہہ رہے السلام علیکم. یاد ہو بات سے بات بڑھ جاتی ہے. موت ہے نا، موت ہے.
موت تو بس چکھنے کا نام ہے. ہمارے بزرگ حضرت مولانا منی احمد صاحب منور دام برکات عالیہ باب علوم کے روڈ پکا کے شیخ الحدیث ہیں. میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حسوس رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے شاگرد بھی آ کہا فرمانے لگے حضرت کبیر والا میں پڑھاتے تھے, کبیر والا میں پڑھاتے تھے. حضرت سے کسی نے پوچھا, آپ بلکہ طلباء میں سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ سیر کرنے کے نہیں جاتے, صبح سیر کرنے کے نہیں جاتے؟ بڑے حضرات نے فرمانے لگے نہیں, میں ایک دفعہ سیر کرنے کے لیے گیا تھا, سیر کرنے کے لیے غالباً 1 میل یا 2 میل. تو فرمایا میں نے 1-2 میل سیر کی, تو سیر میں نے اپنے قدم گن لیے کہ کتنے قدم, یعنی سیر میں یعنی کتنے قدم لگے. تو میں نے سیر کے اندر اپنے وہ قدم گن لیے. بس میں اتنے قدم گھر کے اندر ہی سیر کر لیتا ہوں, بس وہیں چل پہ لیتا ہوں. بڑے حضرات تھے نا, بس ان کے اپنے اپنے مبارک انداز. اور بس میں اتنے قدم میں گھر کے اندر ہی میں چکر لگا دیتا ہوں, اور بس وہ سیر کا جو ضرورت وہیں پوری کر لیتا ہوں. بہرحال کوئی باہر بھی چلے جائے تو کوئی الحمدللہ کہ چلو ہوا تازہ ہوا لینے کے لیے کوئی حرج نہیں, اس میں گنجائش ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ بس بات بڑھ جاتی ہے. کئی مضامین آ رہے ہوتے ہیں ذہن میں, بس جو اللہ تعالیٰ دل میں آگے پہنچا دے. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. سبحان اللہ. هو الذی جعل الشمس ضیاء, 11ویں پارے کی آیت ہے نا, هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا, کہ اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا. اب آپ دیکھ لیں, باہر آپ نکلے, ابھی تشریف لائے ہیں نا آپ باہر, سب ہمارے بزرگ بھائی آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے. آپ دیکھ لیں لاہور شہر کے اوپر یہ ہر روز ہم اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کی نشانی اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اور سورج چمکتا ہوا دیکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے. بخاری شریف میں ہے نا, سورج گرہن لگتا ہے, سورج گرہن لگتا ہے. جاہلیہ کے زمانے میں یعنی یہ مشہور تھا کہ سورج گرہن اسی لگا ہے, کوئی بڑا آدمی فوت ہوا ہے, بڑا آدمی فوت ہوا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے. حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا, اسی دن سورج گرہن بھی لگا, یا اسی دن یا اس کے آس پاس سورج گرہن لگا ہے, یا اسی دن یا ہمارا اس میں ابھی ذرا کچھ پورا ہے دیکھنا پڑے گا. بہرحال انہیں اس موقع پر سورج گرہن لگا, چاہے کچھ بعد میں لگا نا, یا اسی دن لگا. تو لوگوں میں یہ بات طرح پھیل گئی کہ شاید یہ جو سورج گرہن لگا ہے حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ان کے انتقال کی وجہ سے لگا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط خیال کی تردید فرمائی یہ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. آیتان من آیات اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. فرمایا یہ سورج گرہن کا تعلق ہے نہ کسی کی موت سے ہے نہ کسی کی حیات سے ہے, بس یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو ذات
اس بلب کو روشن کر سکتی ہے وہ اس کو بجھا بھی سکتی ہے. کہ جو ذات اس بلب کو روشن کر سکتی ہے وہ اس کو بجھا بھی سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں سورج یہ زمین سے کتنا ہے گنا ہے. بہر ایک قول میں نے سنا کہ سورج یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اور آسمان کے سامنے بالکل یہ ٹکیا نظر آتا تھا. ٹکیا نظر آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سورج صبح جب نکل رہا ہوتا ہے بالکل ٹکیا نکل رہی ہوتی ہے. آسمان کتنا بڑا ہوگا. کہتے ہیں پوری کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش معلہ ہے. عرش معلہ سب سے بڑی مخلوق عرش معلہ ہے. کہتے ہیں یہ ساتوں زمین میں نے کہا نا سورج آسمان کے سامنے بالکل ٹکیا حالانکہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اور بھی آپ کے اقوال ہوں گے لیکن بہرحال میں نے ایک قول مجھے یاد ہے ایسے کہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اور آسمان کے سامنے بالکل چھوٹی سی ٹکیا نظر آتا ہے. اور کہتے ہیں ساتوں زمین ساتوں آسمان مل کر عرش معلہ کے سامنے ایسے ہیں جیسے زمین کے اوپر کوئی چھلا پڑا ہو. زمین کے اوپر کوئی چھلا پڑا ہو یوں لگتا ہے آگنا عرش معلہ کے سامنے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے. حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ فرمائے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عرش معلہ کا پیدا کرنا اور نمک کی ڈڑی کا پیدا کرنا برابر ہے. الحمدللہ یہ بہت بڑی بہت قدرت تو ان کی ہے. ہاں قدرت کے خزانے تو ان کے پاس ہے. بڑائی بھی انہی کی شان ہے. بندے میں کیا ہے بڑائی. ایک صاحب کہنے لگے میرے اندر تکبر کی بیماری ہے. سوال جواب کی مجلس ہوتی رہتی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم جمعے کے دن الحمدللہ یہ میرے حضرت کا ہی فیض ہے. یا میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے حضرت سے تقریباً تعلیمی کے زمانے سے تعلق رہا. الحمدللہ بڑوں کا ہی فیض ہے جو کچھ بھی ہے. یہاں جمعے کے بعد آپ حضرات تشریف لے جاتے ہیں لیکن پھر بہت سے ہمارے وہاں کوئی حرج بھی نہیں ہے. جمعے کے بعد اور مصروفیات ہوتی ہیں. حدیث اور قرآن پاک میں بھی ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ جب جمعے کی نماز ادا کر لی جائے تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ پھر زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو اور رزق کو تلاش کرو. کوئی حرج نہیں. کچھ احباب ایسے ہیں بیچارے جن کے پاس وقت میں گنجائش ہوتی ہے تو میں مسافے کے بعد پھر مجلس پھر عصر کے بعد ہی مجلس ہوتی ہے. تقریباً 1.5-2 گھنٹے مجلس ہوتی ہے. اس میں سوال جواب بڑی محبت سے بیچارے کچھ احباب ایسے ہیں وہ عصر کے بعد آ جاتے ہیں. الحمدللہ جیسے ان کو فرصت ملتی ہے آس پاس مساجد سے وہ اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں. کچھ احباب ایسے ہیں جمعے میں بھی تشریف لاتے ہیں پھر وہ مغرب تک بلکہ مغرب کے بعد تک بیٹھ کر وہ بیچارے الحمد جاتے ہیں. بہرحال نیک مجالس کی برکت ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں یہ ہمارے بچے ہیں ایسے ان کی نیک صحبت. نیک مجالس جہاں بھی ہوں جو اللہ نیک مجلس کسے کہتے ہیں. نیک مجلس وہ ہے جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مل بیٹھنا ہو بس نیک مجلس قائم ہو گئی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. خیر کی بات کہنے سننے سے دلوں پر نیک اثرات پڑتے ہیں. الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہاں یہ ہمارے بچے ہیں مدرسے میں پڑھیں یہ بھی آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں. کوئی اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں. بس نیک ماحول میں رہیں. غلط ماحول سے بچیں. غلط صحبت سے بچیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ.
بعض سے بات بڑھ جاتی ہے، گھڑی بھی تیز چل رہی ہوتی ہے نا۔ ہاں تو میرا کر رہا تھا نا، یہ وہ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ ہاں ایک لمبا مضمون ہے، کتنی اس میں قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں۔ اب قرآن پاک میں اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت یاد رکھنا، بیٹی کو بوجھ سمجھنا یہ جاہلیت کے زمانے کی سوچ ہے۔ ہاں بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا یہ اہل اسلام اور مسلمانوں کی سوچ ہے۔ بعض دفعہ بیٹیوں کے بارے میں خیال آ جاتا ہے نا، ان کو کون پالے گا؟ بھائی جو تمہیں پال رہا ہے وہی ان کو پالے گا یار۔ ہاں تمہیں بھی تو وہی پال رہے ہیں، تم پال رہے ہو ان کو یار۔ میں جانتا ہوں کتنے ہیں، ایک اور بھی پتہ نہیں کتنی مثالیں۔ پالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک گھر کا مجھے علم ہے، اب وہ ہم بچیاں ہیں، ان کے والد ہیں، وہ بیماری کی وجہ سے وہ صاحب فراش وہ چارپائی پر ہیں۔ اب ان کی وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کی بیچاری وہ گھروں میں جا کر خدمت کر کے اور اپنے والدین کے لیے سہارا بنی ہوئی ہیں۔ وہ خود وہ ذریعہ بنی ہوئی ہیں والدین کی یعنی خدمت کا۔ پالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں یہ تو انسان اور جن یہ 2 ہیں، ان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اگر کوئی ان کی دکان نہیں ہے، کوئی دفتر نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو اپنے پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ آپ کو تو چھوٹا سا پیٹ ہے، آپ اور کتنی مخلوق ہے۔ میں اپنے والد صاحب سے سنا میں نے واقعہ، فرمایا گلستان کے حوالے سے، فرمایا کوہ قاف میں ایک جانور رہتا ہے، 40 ہاتھی اس کی خوراک ہے، 40 ہاتھی اس کی خوراک ہے۔ اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ مقرر کر رکھا ہے جو اس کے لیے 40 ہاتھی خوراک ہے نا، وہ ہاتھی شکار کر لاتا ہے، بس وہ بیٹھا بیٹھا یوں منہ کھول دیتا ہے اور پورا کا پورا ہاتھی اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ جب 40 ہاتھی پورے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر آخر میں اس کی ایک ہاتھی اس کی اپنی خوراک ہے، پھر وہ اپنے لیے شکار کر کے خود اپنی خوراک بھی پوری کر لیتا، اپنی اس کی خوراک اس کی ایک ہاتھی ہے۔ کیسی کیسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ پالنے والی ذات تو وہ ہے الحمدللہ۔ ہاں باقی ہم تو سہارا ہی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں باقی اللہ سے عافیت ہے اور ایمان کی سلامتی بچوں کے لیے، اور ان کے لیے نیت نیک اچھی نیت ہے۔ ہاں ان کی نیک تربیت کا فکر ہے، ان کو ہے نیک باتیں ان کو سناتے رہا کریں الحمدللہ، اپنے بڑوں کی نیک باتیں ان کو ہیں وہ کوئی نہ کوئی الحمدللہ۔ ہاں ہمارے بھائی عارف بیٹھے، کئی ہمارے بھائی جمعے کے بعد جاتے کہتے ہم یہ باتیں ٹوٹی پھوٹی جو کچھ جمعے میں سن لیتے ہیں آگے بھائی کو بھی الحمدللہ سنا دیتے ہیں جا کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا۔ دیکھو ہم راستے میں ہیں، یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے۔ ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے ہیں اور جوان بوڑھے سب جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین۔